بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن أصلي وأسلم على أشرف الأنبياء وخاتم النبيين وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما آمنت بالله صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم۔ الحمدللہ آج ہم نے 12ویں تراویح ادا کرنے کا شرف حاصل کیا اور الحمدللہ آج ہم نے 2 پارے سننے کا شرف حاصل کیا ہے۔ 17واں پارہ نصف، 18واں پارہ مکمل اور 19واں پارہ بھی نصف، تو 2 پارے الحمدللہ آج ہم نے پڑھے اور سنے۔ اللہ تعالی ہم سب کو قرآن کے نور سے منور فرمائے۔ سورہ فرقان کی آیت نمبر 63 میں آپ کے سامنے لے کر حاضر ہوا ہوں۔ 19واں پارہ ہے۔ اللہ تعالی ارشاد فرماتا ہے وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا، اور رحمان کے بندے وہ ہیں جو زمین پر چلتے ہیں تو اس طرح چلتے ہیں کہ ان میں تکبر نہیں ہوتا، آہستہ سے چلتے ہیں۔ وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ، اور جب وہ جاہلوں سے ہم کلام ہوتے ہیں، بات کرتے ہیں، قَالُوا سَلَامًا، تو ان کو سلام کہتے ہیں۔ اصل میں اس سے پچھلی جو آیت مبارکہ تھی، جو آیات چلتی بھی آ رہی تھی پیچھے، تو اس میں اللہ تعالیٰ نے کافر اور منافق کے احوال بیان کیے اور ان کا انجام بیان کر دیا۔ اب اس آیت سے اللہ تعالیٰ جو رحمان کے بندے ہیں یعنی مومنین جو ہیں، ایمان والے لوگ ہیں، ان کی صفات بیان کر رہا ہے کہ جو مومنین بندے ہیں، اللہ کے نیک بندے ہیں، وہ کون ہیں۔ تو تقریباً یہاں سے لے کے آخری آیت تک اللہ تعالیٰ نے 12 صفات بیان کی ہیں۔ مومنین یہ ہوں گے، یہ ہوں گے، یہ ہوں گے، یہ ہوں گے۔ ان میں سے 2 پہ ہم کلام کرنے کا شرف حاصل کریں گے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے پہلا تو اللہ کا بندہ وہ ہوگا جو زمین پر جب بھی چلے گا تو نرمی کے ساتھ چلے گا، اس سے تکبر نہیں ہوگا، غرور نہیں ہوگا۔ آج ہمارے پاس تھوڑا اگر پیسہ آ جائے، تھوڑا بینک بیلنس ہو جائے، 2-4 گھر لے لیں، 3-4 گاڑیاں آ جائیں، تھوڑی سی معاشرے میں عزت کیا ہو جائے، محلے کے اندر کوئی ہمیں پوسٹ کیا مل جائے، ہمارے تو جب جناب پیر زمین پہ ٹکتے ہی نہیں، ہم تو آسمان پہ پہنچے ہوتے، چھلانگے مار رہے ہوتے ہیں زمین سے آسمانوں کے اوپر، تو پتہ نہیں ہے میں کون ہوں، تمہیں کیسے بات کر سکتے ہو مجھ سے۔ اس طرح کی اوٹ پٹانگ قسم کی باتیں آپ کو سننے کے لیے ملیں گی۔ حالانکہ یہ کس کی حرکتیں مجھے بتائیں، جو اللہ کا بندہ ہے وہ تو اس طرح نہیں کرے گا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا جو رحمان کا جو بندہ ہے وہ تو زمین تو نرمی کے ساتھ چلتا ہے، لیکن ہمارے لوگوں کا حال کیا ہے کہ جسٹ اپوزٹ معاملہ ہے۔ تو پہلی اس آیت سے کیا پتہ چلا کہ مومنین جو ہیں، اللہ کے جو نیک بندے ہیں، وہ زمین پر چلتے ہیں تو سکون کے ساتھ چلتے ہیں، اطمینان کے ساتھ چلتے ہیں، غرور و تکبر ان کے ساتھ بالکل بھی نہیں ہوتا۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ سرکار نے فرمایا کہ تیز چلنے والا، جو شخص تیز چلتا ہے یعنی تکبر کے ساتھ چلتا ہے، اس کی ہیبت ختم کر دی جاتی ہے، یعنی اس کا کوئی معیار نہیں رہتا، پھر وہ ایسی اوٹ پٹانگ حرکتیں کرتا ہے۔ اور اسی طرح ایک اور روایت ہے، سیدنا انس فرماتے ہیں کہ سرکار نے فرمایا تیز چلنے والوں کے چہرے سے حسن ختم ہو جاتا ہے، یعنی جو شخص تکبر کرتا ہے، جو شخص غرور کرتا ہے، سامنے اور تکبر کے سامنے پیش آتا ہے، دھم دھم کر کے زمین پہ چلتا ہے، جناب ان سے بڑا تو کوئی ہے نہیں، تو اللہ تعالیٰ اس کے چہرے سے حسن کو ختم کر دیتا ہے، اس کے چہرے پہ حسن باقی نہیں رہتا، پھر اس کا معاملہ پھر آپ دیکھیں کیا ہوتا ہے۔ تو پہلی صفت کیا بیان کی کہ جو رحمان کے بندے ہوں گے زمین پہ کس طرح چلیں گے، بولو بھائی، تکبر کے ساتھ نہیں چلیں گے بلکہ نرمی کے ساتھ چلیں گے، آرام سے چلیں گے، شائستگی کے ساتھ چلیں گے۔ اور دوسری بات کیا بیان فرمائی، وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا، جب جاہلوں سے ہم کلام ہوں گے تو کیا کریں گے، سلام۔ اسے کہتے ہیں سلام متارکت، یعنی جب جھگڑا ہو رہا ہو، پتہ ہے جاہل آدمی ہے، جھگڑا کروں گا فائدہ کچھ ہے نہیں، السلام علیکم، باہر کلٹی شاہ کا نعرہ، ناک کے سیدھے باہر نکل جائے۔ جاہل سے کبھی بھی بحث نہیں کرو، جو مومن بننا ہوگا نا کبھی بھی جاہل سے بحث نہیں کرے گا۔
ایک اگر 40 علماء ہو نا تو ان کو آپ ایک دلیل سے خاموش کرا سکتے ہیں. اگر کہ عالم بولے تم نے بات کہاں پڑھی, بھائی فلاں کتاب میں لکھی ہوئی, دلیل پیش کریں, عالم خاموش ہو جائے گا, نہیں یار بندہ دلیل سے بات کر رہا ہے. اور اگر ایک جاہل ہو نا تو اس کو آپ 40 دلیلوں سے بھی قائل نہیں کر سکتے. دیکھیں گا, ایک دلیل دیں, 2 دلیل دیں, اس کے لیے تو دلیل کی حیثیت گویا کہ ایسے ہی ہے جیسے سور کے گلے میں ہار ڈال دیا سونے کا. اب بتائیں سور کے گلے میں سونے کا ہار کیسا لگے گا؟ گولڈ. انہیں پاگل ہو گیا, مجھے دے دے, سور کو کائے کو پہنا رہا ہے, اس کو کیا پتا کہ سونے کی گولڈ کی وقت کیا ہے, ڈائمنڈ کی وقت کیا ہے, چاندی کی, اس کو تو نہیں پتا. اسی طرح اس جاہل کے سامنے اگر آپ دلیل پیش کرتے ہیں تو اس کو بھی کوئی وقت نہیں ہوتی, اس کی کوئی معاذ اللہ کوئی حیثیت نہیں ہوتی دلیلوں کی اس کے آگے. تو جب بھی جاہلوں سے کلام ہو نا, قرآن کہتے ہیں لا نبتغی الجاہلین, جاہلوں سے بحث نہ کرو, مانتا ہے تو ٹھیک ہے, نہیں مانتا تو کوئی مسئلہ نہیں. میں نے ایک پوسٹ پڑھی, ایک شخص ایک بزرگ سے پوچھتا ہے کہ حضرت آپ اتنا خوش کیسے رہتے ہیں, آپ کی زندگی میں نہ کوئی رنج ہے, نہ کوئی الم ہے, نہ کوئی جھگڑا ہے, نہ کوئی فتنہ ہے, نہ کوئی فساد ہے, بڑی خوشی کے ساتھ آپ رہتے ہیں, کوئی وجہ بتا دے, کوئی کیسے؟ اتنے بزرگ ہو گئے ماشاءاللہ, کوئی جھگڑا نہیں, تو سکون سے زندگی گزار رہے ہیں, کوئی ٹینشن ہی کوئی نہیں ہے. تو بزرگ فرماتے ہیں کہ میں کسی سے جھگڑا نہیں کرتا, میں کسی سے جھگڑا نہیں کرتا, میں جاہلوں سے فضول بات نہیں کرتا. تو اس بندے نے کیا بولا, میں آپ کی بات نہیں مانتا. بزرگ کیا کہہ رہے ہیں, کوئی بات نہیں, ٹھیک ہے. سمجھ میں آیا؟ تو یہ ہوتا ہے کہ جو عقل مند لوگ ہوتے ہیں, جو اللہ کے نیک بندے ہوتے ہیں, وہ اس طرح ہوتے ہیں. لیکن ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے, ہم جاہل کو تو مانے گا تو تیرا باپ بھی مانے گا, تیرا دادا بھی مانے گا, تیرا تجھے سمجھاؤں گے. ہمارے یہاں یہ معاملہ ہے. حالانکہ اللہ کے جو مومنین ہیں ان کی کیا صفات ہے, خاطبہم الجاہلون قالوا سلاما, سلام کر کے نکل جاتے ہیں, بھائی تو نے نہیں ماننا تو چھوڑ دے, تیرا کوئی ٹھکانہ نہیں. ابھی میں نے آیت پڑھی لا نبتغی الجاہلین, جاہلوں سے بحث نہیں کرنی ہم نے. تو مومنین کی 2 صفات میں نے آپ کے سامنے بیان کی. پہلی صفت کیا ہے کہ جب بھی وہ زمین میں چلیں گے تو تکبر کبھی بھی نہیں کریں گے وہ. اور دوسری صفت کیا ہے ان کی کہ جب بھی جاہلوں سے بات کریں گے تو سلامہ کہہ کے نکل جائیں گے. اللہ پاک عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.